بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو پودینہ کے متعلق ہے۔ دوستو، کھانوں کو خوش ذائقہ اور خوشبودار بنانے کے لیے پودینہ استعمال ہوتا ہے۔ پودینہ کی چائے دوائی کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بد ہضمی، کھانسی اور زکام میں کیا جاتا ہے۔ دن بھر کی تھکن ختم کر دیتا ہے، گیس کی شکایت ختم اور آنتوں کو صاف کرتا ہے۔ بہت لذیذ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ پودینہ، جسے ہمارے ہاں عام طور پر کھانوں کو خوش ذائقہ اور خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پودینہ کی چٹنی کو بطور ہاضم و لذت موسم گرما میں متوسط غریب گھرانوں میں بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پودینہ قدرت کی عطا کردہ بہت سی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ اطباء نے پودینہ پر بہت تحقیقات کی ہیں اور اس کے درج ذیل غذائی اور دوائی فوائد کی نشاندہی کی ہے۔ پودینہ نظام ہضم سے متعلقہ امراض میں مفید ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور ریح کو خارج کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، پیٹ کا پھولنا، درد ہونا، کھٹی ڈکاریں آنا، جی متلانا اور قے ہونا میں فائدہ مند ہے۔ پودینہ الرجی میں بہت مفید تدبیر ہے۔ چھپاکی الرجی کی ایک قسم ہے جس میں جسم میں کسی جگہ یا کئی جگہ خارش ہوتی ہے، پھر سرخ قسم کے دھپڑ بن جاتے ہیں جو تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس تکلیف میں پودینہ سبز 10 پتے 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر روزانہ رات سونے سے قبل 20 یوم تک استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینہ خون سے فاسد مواد کو خارج کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یرقان میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جی متلانے یا قے آنے کی شکایت ہو اور جگر کا فعل سست ہو اور اس سبب بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو، رنگت زرد رہتی ہو یا ان عوامل کے سبب خون کا دباؤ یعنی کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، ان کے لیے یہ جوشاندہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ جوشاندے کے اجزاء درج ذیل ہیں: سونف 6 گرام، پودینہ خشک 6 گرام، مویز منقع 9 گرام اور آلو بخارا خشک 5 دانہ۔ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر جوش دے کر چھان کر صبح نہار منہ پی لیا جائے۔ اگر موسم گرما ہو تو یہ نسخہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح مل چھان کر نوش جاں کریں۔ یہ عمل 20 یوم تک کافی رہے گا۔ دست آنا اور ہیضہ میں پودینہ کے پتوں کو نمک لگا کر کھانا یا اس کی چٹنی کا استعمال کرنا نہایت مفید ہے، اور اس کا جوشاندہ بھی اچھی تدبیر ثابت ہوا ہے۔ پودینہ سبز 60 گرام یا پودینہ خشک 10 گرام، دار چینی 3 گرام، چھوٹی الائچی 3 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیا جائے۔ پودینہ میں تریاقی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، خصوصاً بچھو، بھیڑ اور چوہے وغیرہ کے کاٹنے پر پودینہ پیس کر لیپ کیا جا سکتا ہے۔ جو خواتین ماہانہ ایام کی کمی کے عارضہ میں مبتلا ہوں، وہ پودینہ کی چائے استعمال کریں۔ پودینہ بلغم کو پتلا کرتا ہے اور مسکن ہے۔ پودینہ سے طب کے کئی مرکبات تیار کیے جاتے ہیں، جن میں جوارش پودینہ، کرس پودینہ، جوارش انارین اور ارک پودینہ شامل ہیں۔ یہ مرکبات اور ادویہ معدہ کی خرابی کے امراض میں بہت مؤثر ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں پودینہ کی چائے کے بارے میں۔ پودینے کی چائے دوائی کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بد ہضمی، کھانسی، زکام میں کیا جاتا ہے۔ دن بھر کی تھکن ختم کر دیتی ہے، گیس کی شکایت ختم اور آنتوں کو صاف کرتی ہے۔
بہت لذیذ اور خوشبودار ہوتی ہے، نظام ہضم کی اصلاح کرتی ہے۔ متلی کی صورت میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا لیں۔ پودینہ کی چائے سانس کی نالی کی سوجن، برونکائٹس، درد سر، کھانسی، زکام میں مفید ہے۔ 1 کپ چائے دن بھر کی تھکن ختم کر دیتی ہے، آنتوں کو صاف کرتی ہے، جس سے سانس میں ناگوار بو کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جی متلانا یا قے آنا۔ جن لوگوں کو جی متلانے یا قے آنے کی شکایت ہو جائے وہ پودینہ 10 پتے اور چھوٹی الائچی 2 عدد کے ساتھ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیں، شکایت جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ روغنی اور دیر ہضم۔ ثقیل اشیاء کے استعمال کے بعد ٹھنڈی ٹھار بوتلوں کی جگہ پودینہ اور لیموں کی چائے بے حد مفید ہے۔ بد ہضمی۔ بد ہضمی، اپھارا اور ریاحوں کی صورت میں پودینہ کا رس پانی میں ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پتھری گردہ اور مثانہ۔ بتھوے کی سبزی میں پودینہ ڈال کر کھانے سے پتھری کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پودینہ کا شربت۔ پودینہ کی بڑی گڈی دھو لیں، اس کے بعد 1 کپ شکر اور 5 عدد لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس آمیزے کو 2 گھنٹہ تک اسی طرح رکھا رہنے دیں۔ پھر جگ میں بھر لیں اور برف ڈال کر اس میں ادرک کا سرکہ 20 گرام اور پودینہ کی چند پتیاں ڈال کر پیس لیں۔ یہ نہایت خوش ذائقہ شربت ہوگا جو دل اور دماغ کے لیے بے حد مفید ہے۔ گیس اور ریاح۔ بو علی سینا نے پودینہ کا کھانا اور چبانا ریاح اور گیس کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو پودینہ کے متعلق ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ پودینہ کے متعلق درج ذیل حکایت سے اس کی تاریخی حیثیت واضح ہوتی ہے، نیز یہ کہ قدیم حکماء بھی اس سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ قدیم یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ نتھا ایک یونانی دوشیزہ کا نام تھا جس کا حسن و جمال قابل رشک تھا۔ وہ یونانی دولت کے دیوتا پلوٹو کی محبوبہ تھی اور اسے پلوٹو کی اہلیہ پروسا پائن، ہندو عقائد کے مطابق اس کو دولت کی دیوی نے حسد اور عشق کی بنا پر ایک نبات میں بدل دیا اور اس نبات کو لاطینی زبان میں نتھا جبکہ اردو میں پودینہ کہتے ہیں۔ یونانی اتباع میں سے حکیم سوفرتس نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اہل چین اور جاپان بھی 2000 سال سے پودینہ کے خواص سے واقف ہیں۔ ماہرین طب نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق یہ ایک اہم نبات ہے جو دوائی کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں کثیر مقدار میں غذائی استعمال ہے اور اس کا سالن اور سلاد خوشبودار اور ہاضم چٹنی کے طور پر موسم گرما کی دوپہروں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، پودینہ حسن کا محافظ بھی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے، کیل مہاسوں سے نجات کے لیے تازہ پودینہ پیس کر متاثرہ مقام پر لیپ کیا جاتا ہے۔ چند دنوں میں داغ دھبے، کیل مہاسے صاف ہو کر جلد کا رنگ نکھر آتا ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔